السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کیا دعویٰ 24 گھنٹوں میں لبنان میں 70 افراد لقمہ اجل۔ ظالم اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں، سلامتی کونسل فوری حرکت میں آئے۔ حماس کے لیڈر اسامہ حمدان نے کیا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقدامات پر دیا زور۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دوبارہ شروع ہو گیا احتجاج، مقامی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد زخمی، صدر شہاب الدین پر استعفے کے لیے دباؤ۔ اور روسی شہر کازان میں برکس ممالک کا اجلاس جاری، چینی صدر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے روس پہنچ گئے، مودی سے کریں گے علیحدہ ملاقات۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو 3 ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں اور سید حسن نصر اللہ کو اس سے پہلے شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے سابق سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدیدار کے قتل کی تصدیق کی ہے۔ تاہم حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اسرائیل کے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 70 جنگجوؤں کو ختم کر دیا ہے۔ فورسز نے ٹیلی گرام پر کہا کہ جنوبی لبنان میں IDF کے دستے حزب اللہ کے ڈھانچوں اور ارکان کے خلاف محدود مقامی ہدف والے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز فوجیوں نے زمینی اور فضائی حملوں میں تقریباً 70 جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ IDF نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو تباہ کر دیا ہے، جس میں راکٹ، ٹینک، شکن میزائل لانچرز، مارٹر، گولہ بارود اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ ظالم اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب سلامتی کونسل کو حرکت میں آتے ہوئے اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قابض ریاست اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، عالمی اداروں کی اپیلیں مسترد کی جا رہی ہے اور عام فلسطینیوں کو مشکل ترین حالات کا سامنا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے حمدان نے کہا کہ شمالی غزہ میں قابض فوج کے آپریشن کے دوران 700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں مزید قتل عام اور خون کی بہتی ندیاں بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے لیے سلامتی کونسل کو اپنا فوری کردار ادا کرتے ہوئے غزہ میں جارحیت روکنے کے لیے فوری طور پر اجلاس طلب کرنا چاہیے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ پٹی تک پھیلی راہداریوں کو صہیونی فوج نے شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک جال میں بدل دیا ہے۔ نسل کشی کی طرف عالمی خاموشی کا جرم ناکام ہونے والوں کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے۔ حماس رہنما نے کہا کہ قتل عام پر خاموشی کی وجہ سے بین الاقوامی برادری کی ساکھ بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ قابض ریاست ابھی بھی غزہ پٹی پر ہر طرح کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس جنگ میں نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض ریاست نے غزہ میں جارحیت روکنے کے لیے تمام درخواستیں اور اپیلیں اب تک مسترد کر دی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ میں قابض فوج کی جانب سے جاری جرائم کا مقصد ہمارے عوام اندھادھند طاقت کے استعمال سے بے گھر کرنا ہے۔ حمدان نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی اور قتل و غارت گری بین الاقوامی برادری اور اس کے بین الاقوامی اداروں کی ساکھ اور اس کے بنیادی اصولوں کی بھی آزمائش ہے۔ عالمی نظام عدل فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم کو روکنے میں بری طرح ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔
بلنکن نے اسرائیل کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں۔ غزہ میں جنگ بندی کا یہ تازہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب اس علاقے کے امدادی بحران کے شکار شمال میں جاری لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران منگل کو اسرائیل پہنچے۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ کا 11واں دورہ ہے۔ گزشتہ ماہ لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کے تنازع میں شدت کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اینٹونی بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کے دوران کہا کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت نے یرغمالیوں کو گھر لانے، جنگ کو ختم کرنے اور اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کا ایک اہم موقع فراہم کیا ہے۔ امریکہ کے کھرب پتی ڈیموکریٹکس اور ریپبلکن صدارتی امیدوار کے حق میں صف آرا ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک سوشل میڈیا پر کھل کر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اب دوسری جانب مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بل گیٹس نے تاحال کھل کر کملا ہیرس کی حمایت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کملا ہیرس کی انتخابی مہم کے لیے $50 ملین عطیہ کر دیا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مائیکروسافٹ کے بانی کا پلہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی طرف ہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کام کیا ہے، مگر یہ الیکشن مختلف ہے۔ میں نے ہمیشہ ان سیاسی رہنماؤں کی حمایت کی ہے جن کی پالیسیاں ہیلتھ کیئر، غربت کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے واضح ہوں۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں 13ویں نمبر پر ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت $105 ارب ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دوبارہ شروع ہونے والے مظاہروں میں مقامی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مظاہرین ملک کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بارے میں دیے گئے بیان پر صدر محمد شہاب الدین کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب مظاہرین صدر کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے لگی رکاوٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا، جس میں صحافیوں سمیت 5 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ بنگلہ دیش حکومت کے سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرے جون میں شروع ہوئے تھے اور اگست کے شروع میں اس میں اضافہ ہوا تھا۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے بتایا کہ طلبہ، پولیس اور حکومت کے حامیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں مبینہ طور پر 500 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں۔ بعد میں شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا اور بدامنی کے درمیان ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ روسی شہر کازان میں برکس ممالک کا اجلاس جاری ہے۔ چینی صدر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے روس پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر مودی کی چینی صدر سے بھی علیحدہ ملاقات پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ پوتن نے تمام مہمانوں کا شخصی طور پر خیر مقدم کیا۔ اس سے قبل مودی نے کہا تھا کہ برکس ممالک کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس نے نہ صرف باہمی تعلقات میں اضافہ ہوگا بلکہ اجلاس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ برکس اجلاس کے موقع پر فیملی فوٹو سیشن ہوا، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے تمام رکن ممالک کے قائدین کا استقبال کیا۔ اس موقع پر UAE کے سربراہ شیخ محمد بن زائد کی مودی سے ملاقات ہوئی اور دونوں قائدین نے خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے مختصر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس اجلاس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک رہے۔ نائجیریا کی شمالی ریاست جیگاوا میں پیٹرول ٹینکر کے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 181 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع ریاست کے گورنر عمر نمادی نے دی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 15 اکتوبر کی رات ایک پیٹرول ٹینکر کے بے قابو ہو کر الٹ جانے کے بعد مرنے والوں کی تعداد اب 181 ہو گئی ہے۔ واقعے میں 80 سے زیادہ افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے سے 210 خاندان متاثر ہوئے اور زیادہ تر متاثرین وہ لوگ تھے جو پیٹرول لینے کے لیے موقع پر پہنچے تھے، جو ٹینکر الٹنے کے بعد گڈھے میں گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تمام متاثرین کے طبی بل ادا کر دیے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو روزی روٹی کا نقصان نہ پہنچے۔ تمام مرنے والوں کو اجتماعی طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کیا دعویٰ 24 گھنٹوں میں لبنان میں 70 افراد لقمہ اجل۔
ظالم اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں، سلامتی کونسل فوری حرکت میں آئے، حماس کے لیڈر اسامہ حمدان نے کیا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے، غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقدامات پر دیا زور۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دوبارہ شروع ہو گیا احتجاج، مقامی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد زخمی، صدر شہاب الدین پر استعفے کے لیے دباؤ۔ اور روسی شہر کازان میں برکس ممالک کا اجلاس جاری، چینی صدر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے روس پہنچ گئے، مودی سے کریں گے علیحدہ ملاقات۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔